بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحید جی آپ سے مخاطب ہے۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ جب رمضان شروع ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے، مرحبا، خوش آمدید، یہ مہینہ سراپا خیر و فلاح ہے، اس کے دن کا روزہ اور رات کا قیام خیر ہی خیر ہے، اور اس میں خرچ کرنا جہاد فی سبیل اللہ میں صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے ثواب کی نیت سے حالت ایمان کے ساتھ رکھے اور اسی طرح رات کا قیام بھی کیا تو اس کے سابقہ اور آئندہ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابن آدم کی ہر نیکی 10 سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ البتہ روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، کیونکہ روزہ دار نے میری خاطر اپنی خواہش اور طعام و شراب کو قربان کیا۔ یہاں شراب سے مراد پانی اور مشروب ہے۔ روزہ ڈھال ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطاری کے وقت، دوسری رب سے ملاقات کے وقت۔ سبحان اللہ۔ ابو البرکات نے اپنی سند سے یزید بن ہارون سے بیان کیا، انہوں نے مسعودی سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ خبر یعنی حدیث مبارکہ پہنچی ہے کہ جو شخص رمضان میں کسی رات نفل نماز میں سورۃ الفتح پڑھے وہ سال بھر برائیوں اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ہفتہ کے دن کی نماز۔ سید از ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہفتہ کے دن 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون پڑھے، پھر سلام پھیر کر آیت الکرسی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر حرف کے عوض حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح سال بھر کے روزوں اور ایک شہید کا ثواب ملتا ہے، اور وہ قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کے ساتھ عرش کے سائے تلے کھڑا ہوگا۔ اسی طرح نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک ذکر و اذکار میں مشغول رہنا مستحب ہے، خواہ تلاوت قرآن مجید ہو، تسبیح و تحمید ہو، مراقبہ ہو، وعظ و نصیحت ہو، علم ہو یا صاحب علم کی مجلس ہو۔ اسی طرح نماز عصر سے غروب آفتاب تک ذکر و اذکار میں مشغولیت اختیار کی جائے، کیونکہ ان دونوں وقتوں میں نماز سے منع کیا گیا ہے۔ ابو نصر از ابیہ، از ابو علی اسماعیل، از محمد بن یعقوب، از حدیبیہ، از احمد بن سلمہ، از علی بن زید، از شعی، از ابی امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے نماز فجر کے بعد طلوع شمس تک ذکر و اذکار اور تسبیح و تحمید والی مجلس میں بیٹھنا 2 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، اور مجھے بعد از عصر غروب شمس تک بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنا اولاد اسماعیل کے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا رزق طلب کیے بغیر نہ سویا کرو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا، نماز فجر کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو۔ دوسری روایت میں ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر اس وظیفے کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر پر ختم کرو۔ ہفتے کی رات کی نماز۔ حضرت انس بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہفتے کی رات مغرب و عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیں گے،
اسے اتنا اجر دیں گے کہ گویا اس نے ہر مسلم مرد و زن پر صدقہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔